إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة ابتداء بسم الله بعد لا إله إلا الله عظمت محمد حبیب طلبا کرم ازلی ولی اللہ کہ خدا گفت در قرآن آیات محمد و آلہ برسلوا حیدر حسن حسین محشر شفیع ما زین العباد باقر و جعفر بسد جلا عزد موسیٰ قادم علی الرضا محمد تقی نور نکی و عسکری مسجد و مہدا غیور آہ غازی خاندان اطہر احمد علی فاطمہ حسن و حسین انور تم کو سری رحمت خان مصطفیٰ دے درجو ہی در انہیں جو حامی جے کو غلام حیدر صلوات بابا تکم پڑھا موجود حاضرین سادات المؤمنین بزرگان جوان عشرہ محرم الحرام 1442 ہجری شہنشاہ کربلا کے عشرے کی مجالس میں آپ کے اور ہمارے درمیان دوسری نشست ہے اور کل ہم یہاں تک پہنچے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تعارف کے لیے جو ایک مخفی خزانہ تھا اور اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کے نور کو خلق فرمایا ہے پھر اس نور کو توڑ کر امیر المومنین کے نور سے زمین کو بنایا امام حسن علیہ السلام کے نور سے آسمان کو بنایا جناب سیدہ کے نور سے نظام شمسی کو بنایا اور جناب حسین علیہ السلام کے نور سے جنت کو بنایا اور کل میں نے بیان کیا کہ حضرت آدم کی تخلیق بھی ہوئی اور یہ دنیا نے پھر تاریخوں میں لکھا کہ آدم کی جو نسل بڑھی ہے وہ اس کو رات میں بیٹا پیدا ہوتا تھا دن میں بیٹی پیدا ہوتی تھی پھر اس طرح سے بہن اور بھائی کا نکاح ہوتا تھا اور نسل آگے بڑھی ہے تو
یہ دنیا نے تاریخی اعتبار سے بڑا دھوکہ کھایا ہے۔ پہلے آدم کی نسل نہ حابیل سے چلی ہے نہ قابیل سے چلی ہے، نہ بہن بھائی کے عقد سے چلی ہے۔ آدم کی نسل شیش سے چلی ہے۔ شیش کا ایک بھائی یافس تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے جیسے آدم کو عدم سے وجود میں مٹی سے پیدا کیا، پھر اس میں روح داخل کی، پھر اس کی بچی ہوئی طینت سے حضرت حوا کو پیدا کیا، اسی طرح سے جنت سے ایک حور جس کا نام نازلہ ہے اور دوسری حور جس کا نام منزلہ ہے، وہ ایک بھائی شیش کے لیے اللہ نے بھیجی، ایک کو حضرت یافس کے لیے بھیجا، پھر یافس کو بیٹی پیدا ہوئی، شیش کو بیٹا پیدا ہوا، پھر یہ ایک دوسرے کے چچا زاد بھائی بنے، پھر اس طرح سے نسل آدم آگے بڑھی ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور کلمۃ الانکسار میں بیان فرمایا، کسی نبی کی شریعت میں بہن کی بھائی سے شادی جائز نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پیغمبر کی شریعت میں بھی یہ جائز نہیں ہے، اور نسل آدم اس طریقے سے آگے بڑھی ہے۔ اور میں آج کے بیان کو یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ یہ جو انوار مقدسات اللہ نے پیدا کیے تھے اپنی معرفت کروانے کے لیے، تو اس نور اقدس کو حضرت آدم کی پیشانی میں رکھا، اور ملائکہ نے جو سجدہ کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یا اس نور کی وجہ سے سجدہ کیا ہے یا پھر علم کی وجہ سے سجدہ کیا ہے۔ اور بات آگے بڑھے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ یہی نور تھا جو میں نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے شیش کی پیشانی میں دیکھا۔ شیش کہتا ہے یہی نور تھا جو میں نے انوش کی پیشانی میں دیکھا۔ انوش کہتے ہیں کہ یہی نور تھا جو میں نے مہدائل کی پیشانی میں دیکھا۔ مہدائل کہتا ہے یہی نور تھا جو میں نے بیارت کی پیشانی میں دیکھا۔ بیارت کہتا ہے میں نے متوشہ کی پیشانی میں دیکھا۔ متوشہ کہتا ہے کہ میں نے لمک کی پیشانی میں دیکھا۔ لمک کہتا ہے کہ یہی نور تھا جو میں نے اپنے بیٹے نوح نبی کی پیشانی میں دیکھا۔ اور فرما رہے ہیں نوح نبی کے 3 بیٹے تاریخ میں مذکور ہوئے ہیں، حام، سام، یافس۔ لیکن یہ نور اقدس جس کی پیشانی میں چمکا اس کا نام سام لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے بھی بیٹے ہیں، ہر فرشت اس کی پیشانی میں چمکا، پھر ہر غو کے پیشانی میں چمکا، پھر شامخ کی پیشانی میں چمکا، پھر قانع کی پیشانی میں چمکا، پھر عابر کی پیشانی میں چمکا، پھر لاہور کی پیشانی میں چمکا، پھر تعارف کی پیشانی میں چمکا۔ وہی نور تھا جو تعارف کی پیشانی سے ابراہیم خلیل کی پیشانی میں نور تھا۔ یہاں پر میں ایک بڑی باریک بینی سے گزرنے لگا ہوں، اور کیونکہ یہ تاریخی مضمون ایسے ہوتے ہیں جو ہر کوئی نہ ممبر پر بیان کرتا ہے، اور یہ چھوٹے بچے جو ہیں یہ تاریخ پڑھتے بھی نہیں
نہیں ہیں، ان باتوں سے واقف بھی نہیں ہے، دل چاہتا ہے کہ ان کے معلومات میں بھی اضافہ کروں۔ بزرگان تو ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی جو اپنے نسل سے ہے، اس کا نام ہے حضرت سارہ، اور ایک حضرت ابراہیم کی بیوی ہے جناب ہاجرہ۔ میں زیادہ تفصیل کے نہ جاؤں، حضرت سارہ کے نسل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے ہیں حضرت اسحاق۔ حضرت اسحاق کے ایک بیٹے ہیں حضرت یعقوب، جس کے 12 بیٹے ہیں، جن میں یوسف علیہ السلام کا ذکر مذکور ہے، اور اس کے نام پہ قرآن مجید میں سورہ یوسف بھی ہے، اور حضرت اسحاق کا لقب اسرائیل ہے، جس کے نام پہ بھی قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل موجود ہے۔ حضرت یوسف کے پیدا ہونے کے بعد حضرت اسحاق کے بیٹوں نے یہ محسوس کیا کہ ہمارے والد بزرگوار یوسف سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم سے کم محبت کرتے ہیں، کیوں نہ اس کو راستے سے ہٹا دیں، یہ ہٹ جائے گا تو ابا حضور کی توجہ ہماری طرف بھی مذکور ہوگی۔ پھر انہوں نے ایک پلان بنایا کہ اس کو کس طریقے سے راستے سے ہٹائیں۔ پھر پہلے یوسف علیہ السلام کو آمادہ کیا کہ ہم گھومنے کے لیے، سیر کرنے کے لیے چلیں گے، آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں۔ پھر حضرت یعقوب کو منوانے کی کوشش کی کہ اسے اجازت دیں کہ ہم اسے لے جائیں، سیر کروا کے لائیں۔ آمادگی بڑھی اور طرفین راضی ہوئے۔ پھر بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا، اور سیر کرانے کے ارادے سے جب باہر نکلے تو بھائیوں کا ارادہ اس کو قتل کرنے کا تھا۔ تو بھائیوں میں سے ایک بھائی جن کا نام تاریخ نے لاوی لکھا ہے، وہ آگے آ گئے اور بھائیوں کو کہا خبردار، اس زمین پر پہلے بھی ایک نبی قتل ہوئے ہیں، نبی کے بیٹے حضرت حابیل اپنے بھائی قابیل کے ہاتھوں قتل ہوئے ہیں۔ انسانیت کا پہلا قتل زمین پر ہوا ہے، اور آج تک زمین قتل کی وجہ سے بھری پڑی ہے، انسانیت کا قتل رکتا نہیں۔ اگر یہ دوسرا نبی زیادہ قتل ہو گیا تو پھر انسانیت کا قتل کا قیامت نہیں رکے گا۔ یہاں پر میں آپ کو روک کر ایک نقطہ دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ حضرت آدم کا جب پہلا بیٹا حضرت حابیل قابیل کے ہاتھوں قتل ہوا تو حضرت آدم نے پوری زندگی میں نبوت کے علاوہ 2 کام کیے۔ پہلے اپنے قاتل بیٹے پر لعنت کی اور اپنے مقتول بیٹے پر گریہ کیا، آہو بکا کی، اتنا گریہ کیا کہ اس کے چہرے پر گڑھے پڑ گئے تھے، ان گڑھوں میں ان کے رونے اور آنسوؤں کا پانی رک جاتا تھا، پرندے آ کر ان کے چہرے سے وہ پانی پیتے تھے۔ تو میرے محترم سامعین، یہاں پر علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کا ایک نقطہ بیان کر کے آگے بڑھنے لگا ہوں۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ آدم نے پوری زندگی میں 2 کام کیے، یا قاتل پہ تبرہ کیا یا مقتول پر روئے۔ اب آدم کا ورثہ جب نسل میں بڑھے گا تو آپ یہاں سے محسوس کریں، جو قاتل پر لعنت کرے، مقتول پر گریہ کرے، یہی آدم کی خالص نسل ہے۔ پھر میں اس مقام پر آ گیا جہاں سے میں نے چھوڑا تھا کہ لاوی آگے آ گیا، اس کو میں قتل کرنے نہیں دوں گا۔ کیوں کہ پہلے نبی زیادہ قتل ہوا ہے، یہ دوسرا
نبی کا قتل ہوگا تو پھر قتل و غارت ہوگی. تو یہاں پر ایک نکتہ پھر میرے ذہن میں آیا ہے. یہ بڑا چرچا ہوا تھا نیٹ پر بھی سوشل میڈیا پر بھی. تو اللہ کتنا غفور رحیم ہے, کتنے گناہ معاف کرنے والا ہے. میں اللہ سے دست عرض کروں مالک قابیل کا گناہ معاف نہیں کر سکتا. تو بڑا کریم ہے, تو غفور ہے, تو رحیم ہے. قابیل کا گناہ کیوں نہیں معاف کر سکتا؟ اللہ کہے گا میں بے شک رحیم ہوں, غفور ہوں, کریم ہوں, گناہ معاف کر سکتا ہوں. لیکن قابیل کا گناہ اس لیے معاف نہیں ہوگا کہ اس نے انسانیت کا پہلا قتل کر کے دنیا کو قتل کا راستہ دکھایا ہے. میرے محترم, آج دنیا بڑے یزید کی گیت گا رہی ہے کہ یزید نے اللہ کو معاف کر لیا تو شیعہ کیا کریں گے, شیعہ کچھ نہیں کریں گے. ارے جب چھوٹے نبی کے بیٹے نبی دادے قاتل کو اللہ نہیں معاف کرے گا تو بڑے نبی کے فرزند حسین کے قاتل کو بھی اللہ معاف نہیں کرے گا. اور میرے محترم, اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو میں آپ کو پھر آگے لے جانا چاہتا ہوں. لاوی نے جب یہ کام کیا اور اس کو قتل سے بچایا تو پھر بھائیوں نے یہ مشورہ کیا کہ اس کو کنویں میں ڈال دیتے ہیں. اور یہ تفسیروں میں لکھا ہے کہ یوسف کو جب کنویں میں ڈالا تو اللہ نے جبریل کو کہا, جبریل دیکھو میری حجت کو انہوں نے کنویں میں ڈال دیا ہے, جاؤ کنویں سے میری حجت کو بچاؤ. صرف کنویں کا نام لیا ہے, یہ نہیں بتایا کہ کنواں خیرپور کا ہے یا کراچی کا ہے یا حیدرآباد کا ہے یا کنڈیارو کا ہے یا عرب کا ہے یا عجم کا ہے. اور یہی اللہ کے معصوم فرشتے کی نشانی ہے. صرف کنویں کا نام لیا, اس نے چشمے زدن میں کائنات کے کنویں چھانٹ ڈالے اور اسی کنویں میں آئے. 7ویں اینٹ تک نہیں پہنچے تھے تو اپنا پر بچھا کے اللہ کی حجت کو بچا لیا. یہ کون ہے جبریل؟ یہ میرے مولا علی کا شاگرد ہے جس کو علی نے وہاں علم پڑھایا تھا. انت رب الجلیل و انا عبد الذلیل. علی نے علم پڑھایا. ارے جس کے شاگرد کی علمی وسعت اتنی ہے تو اس کے استاد علی کا علم کیا ہوگا. توجہ فرمائیے. اور یہاں پر میرے پاس بہت اچھی سلسلت بھی ہے کہ پھر اللہ نے لاوی سے گفتگو کی. لاوی تو نے اچھا فعل انجام دیا, میری ایک حجت کو قتل ہونے سے بچایا. اگر میری ایک حجت قتل ہو جاتی, میرے مشن میں نبی ہیں 1,20,000, اگر ایک بھی کم ہو جاتا تو میرا مشن نامکمل ہوتا. تو نے بڑا اچھا فعل کیا ہے, ایک حجت خدا کو بچا کر میرے مشن پر احسان کیا ہے. اور حل جزاء الاحسان الا الاحسان, میں اللہ کسی کا احسان رکھتا نہیں ہوں. تجھے احسان کے بدلے میں یہی احسان دوں گا کہ آگے جتنے نبی بھی بنی اسرائیل سے چلیں گے وہ تیری نسل سے چلیں گے. اللہ نے کہا 4,414 نبی بنی اسرائیل کے کتب تواریخ میں موجود ہیں. جن جن کے نام آئے ہیں وہ میرے سینے میں محفوظ ہیں, لیکن ہیں سارے لاوی کی نسل سے. کیوں کہ اس نے ایک خدا کی حجت کو قتل سے بچایا تھا. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, میرے پاس اس سے زیادہ کوئی اچھا جملہ نہیں ہے جو یوسف جیسی حجت خدا کو قتل سے بچاتا ہے. اللہ اس کی نسل میں 4,414 نبی رکھتا ہے.
سے ایک سوال ہے کہ یوسف افضل ہیں یا محمد مصطفیٰ افضل ہیں؟ سب جواب دیں گے محمد مصطفیٰ افضل ہے۔ تو جو یوسف کو بچائے قتل سے، اللہ اس کے نسل میں رکھتا ہے نبی۔ تو اب پتا چلا کہ یوسف کے سردار محمد مصطفیٰ جب بستر پر سوتے تھے اور شہنشاہ ابو طالب کو پتا چلتا تھا کہ آج محمد کے دشمن قتل کی نیت سے نکلے ہیں، تو محمد کو اٹھا دیتے تھے، کبھی جعفر کو، کبھی عقیل کو، کبھی علی کو صدا دیتے تھے کہ اس بستر پر محمد سمجھ کر کوئی میرا بیٹا قتل ہو جائے تو ہو جائے، میرے اللہ کا محمد محبوب بچ جائے۔ تو اللہ نے یہ دیکھ کر بھی کہا، اے ابو طالب تو نے میری آخری حجت کو بچایا ہے، محمد ہے میرا آخری نبی، نبوت ختم ہے، ایک فولیو بچتا ہے امامت کا، لاوی کو نبوت میں بچانے کے عوض میں نے ان کے نسل میں نبی رکھے۔ ابو طالب تو نے یوسف کے سردار محمد کو بچایا ہے، تیری نسل سے امامت چلے گی۔ اور فرمایا آپ نے، آگے بڑھتا ہوں میں، لاوی کی نسل سے جو آخری نبی پیدا ہوا وہ حضرت عیسیٰ، بنی اسرائیل کا آخری نبی۔ حضرت ابو طالب کی نسل سے جو امامت چلی، امیر المومنین سے لے کر حضرت حجت تک پہنچی، اور یہ اللہ کا قانون عدل ہے کہ اللہ نے حضرت حجت کو بھی پردہ غیب میں رکھا، لاوی کی نسل سے حضرت عیسیٰ کو بھی پردہ غیب میں رکھا، کیونکہ اللہ جب بھی ہدایت کا کام لیتا ہے دو ہادیوں سے لیتا ہے۔ آدم ہدایت کرتے ہیں تو شیش کٹھے ہے، نوح ہدایت کرتا ہے تو سام کٹھے ہے، ابراہیم ہدایت کرتا ہے تو اسماعیل کٹھے ہے۔ چلتے چلتے جب عیسیٰ اکیلا رہ گیا تو اللہ نے کہا عیسیٰ ہم اکیلے سے تو ہدایت کا کام نہیں لیتے، ذرا تو پردہ غیب میں چلا جا، جب دو ہوں گے تو پھر ہدایت کا کام ہوگا۔ اب رسول اللہ نے نبوت کا کام انجام دیا تو امیر المومنین ساتھ ہیں، امیر المومنین نے امامت کا کام کیا تو حسن مولا ساتھ ہیں، حسن امام نے امامت کا منصب سنبھالا تو حسین ساتھ ہیں، چلتے چلتے 10ویں نے امامت کا منصب سنبھالا تو 11ویں ساتھ ہیں، جب 12ویں اکیلے رہ گئے تو اللہ نے کہا تجھے بھی غائب کر دیتا ہوں، جب ہدایت کا کام لوں گا تجھے بھی غیب سے بلاؤں گا، عیسیٰ کو بھی غیب سے بلاؤں گا، دونوں سے ہدایت کا کام لوں گا۔ کچھ لوگوں نے کہا یہاں عیسائی اکڑ گئے کہ ہمارے تو عرش پر غائب ہیں، تمہارے فرش پر غائب ہیں۔ تو اللہ معذر سندھتی صاحب فرمایا کرتے تھے اللہ نے جب دونوں کو پردہ غیب میں رکھا تو زمین پر عدل کا ترازو لگایا، ایک پلڑے میں عیسیٰ کو بٹھایا، ایک پلڑے میں حسن عسکری کے لال کو بٹھایا، عیسیٰ اتنا ہلکا تھا کہ عرش پر چلا گیا، اور حجت دوران اتنا بھاری تھا کہ زمین پہ رہ گیا۔ اب یہ ایک اکڑے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارا افضل ہے، پتہ تو اس وقت چلے گا جب حجت خدا کا ظہور ہوگا، وہ عرش کی کعبے کی چھت پر ہوگا اور فرشتہ ندا دے گا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، اور یہ ندا
خیرپور والے خیرپور میں سنیں گے، کنڈیارو والے کنڈیارو میں سنیں گے، لندن والے لندن میں سنیں گے، ریل میں سفر کرنے والے ریل میں سنیں گے، کار میں سفر کرنے والے کار میں سنیں گے۔ میں نے یہاں تک پڑھا ہے جو بچے ماؤں کے شکل میں ہوں گے وہ آواز وہاں سنیں گے، آواز جبریل دے گا، اتنی بھاری ہوگی ہر ایک اپنے اپنے گھر میں سنے گا۔ پھر عیسیٰ کہاں آئیں گے؟ پہلے مہدی دوران کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے عیسیٰ ہوں گے۔ پھر ہم بھی کہیں گے ارے مہدی بیعت لے گا، عیسیٰ بیعت کرے گا، مہدی نماز پڑھائے گا، عیسیٰ پڑھے گا۔ یہاں سے دنیا کو سمجھ میں آ جائے گا کہ جس کے 12ویں نائب کے برابر صاحب شریعت نبی نہیں، صاحب کلمہ نبی نہیں، بطول زادہ نبی نہیں، کلمت اللہ نبی نہیں، ارے جس کے 12ویں جیسا اتنے منصب رکھنے والا نبی نہیں تو پہلے جیسا کوئی ان پڑھ کیسا ہو جائے؟ ابھی تک میں پھر دوسری منزل کو چلنے لگا۔ یہ ایک سسٹم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل 2 بیویوں سے چلی ہے۔ ایک بیوی جناب سارا ہے، ایک بیوی جناب ہاجرہ ہے، اور آپ کو تو یہ پتا ہے کہ حضرت ابراہیم وہ نبی ہے جس نے کعبے کی دیواروں کو بلند کیا۔ قرآن کی آیت ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ۔ یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم کعبے کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے، تو اللہ نے کہا ابراہیم مانگ جو کچھ مانگنا ہے۔ یہاں پر آپ کے سن میں ماشاءاللہ بڑے بڑے جاگیردار ہیں، کسی بڑے جاگیردار کا کوئی معمار بنگلہ بنا دے اور اس معمار کو کہے جاگیردار جو مانگنا ہے مجھ سے مانگ، تو ہم تو بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، ہم کہیں گے میرے بیٹے کو نوکری دے دو، یار میں رقم نہیں ہے 2 لاکھ مانگ لیں گے۔ تو ابراہیم معصوم نبی تھا اور اس نے کہا کہنے والا اللہ ہے اور اس کے خزانے میں کمی تو کسی چیز کی نہیں ہے۔ نبوت مانگی وہ بھی دے دی، خلت مانگی وہ بھی دے دی، رسالت مانگی وہ بھی دے دی، امامت مانگی وہ بھی دے دی۔ پھر کہا ربنا جعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، میرے مالک سب کچھ دے دیا تو نے، اب ایک چیز مانگتا ہوں کہ میرے پورے خاندان میں اسلام ہی اسلام رکھنا، کفر کا کہیں سے گزر نہ کرنا۔ اب یا قرآن کو مانو یا یہ ثابت کرو کہ نبی کی دعا کو اللہ نے رد کیا۔ نہ قرآن کی آیت غلط ہو سکتی ہے، نہ نبی کی دعا رد ہو سکتی ہے۔ پھر یہ کیسے کہتے ہو کہ نبی کے آباء و اجداد کافر تھے؟ میرے دوستو اللہ نے اس نور کو جن جن رحموں اور صلبوں میں رکھا وہ تو اتنے پاک و پاکیزہ تھے کہ اس نور کو ان پاک رحموں اور صلبوں سے گزارا۔ یہی وجہ ہے کہ 11 عاشور میں آپ ایک جملہ کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے لیے، اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ وارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیت بانداسها۔ میرے مولا میں گواہی دیتا ہوں آپ ایسے نور ہیں جو پاک رحموں پاک صلبوں سے منتقل ہو کے آئے ہیں، کہیں بھی نجاست نے آپ کو ٹچ نہیں کیا۔ فرمائے میں بڑے باریک نقطے سے گزر رہا ہوں، اور
میری مجبوری ہے، میں اس کے سوا کچھ پڑھ بھی نہیں سکتا۔ اب حضرت حاجرہ کے نسب کو لیتے ہیں، حکم کیا اللہ نے دیواروں کو بلند کر، دیواریں بلند کی حضرت ابراہیم نے، پھر حکم کیا اور بلند کر۔ ہمارے یہاں جب معمار دیوار کو کھڑا کرتے ہیں اپنے قد و قامت اتنی تو دیوار کو کھڑا کر دیتا ہے، جب قد سے بڑھ جاتی ہے دیوار تو پھر وہ ٹیکنیکل سپورٹ دیتا ہے، اس دیوار پر بھی کیل لگاتا ہے، پھر اس سائڈ پر بھی کیل لگاتا ہے، پھر ان کیلوں کے اوپر ایک تختہ ڈالتا ہے، پھر تختے پہ چڑھ کے اپنے قد و قامت سے زیادہ دیوار کو کھڑا کرتا ہے۔ اس وقت تو وہ نہ کیل تھے نہ تختے تھے، یہ دیوار بلند ہوتی تو کیسے ہوتی؟ اللہ بے پرواہ نے تو حکم کر دیا کہ دیوار کو بلند کر۔ اب حضرت ابراہیم ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہیں سے ایک پتھر تلاش کر کے لائے، اس پتھر پر چڑھے اور اس کی دیواروں کو بلند کیا۔ اللہ نے اس پتھر کو مقام دیا، مقام ابراہیم پر رکھوا دیا۔ اور میں بہت باریک سے نقطے سے گزر رہا ہوں، جب وہ دیواریں بلند ہو گئی تو اللہ نے کہا بس یہاں روک دو۔ یہ کعبہ کئی مرتبہ گرا ہے، کئی مرتبہ پھر تعمیر ہوا ہے، میں اس کی پوری ہسٹری میں نہیں جانا چاہتا ہوں، نہ میرا مضمون ہے، لیکن جب بھی گرا جب بھی بنا، بنانے والے نے کوشش کی کہ رکن یمانی سے اس نشان کو مٹائیں جہاں سے علی کی اماں گئی تھی۔ خدا کی قسم بڑے بڑے انجینئر آئے، بڑا بڑا مواد فکس کیا، نہ بند کر سکے، پھر انہوں نے بتایا، اب پتا چلتا ہے کہ اندر کوئی روحانی شخصیت گئی ہے۔ یہ تو میرا موضوع نہیں ہے، میں اس پر پھر جاؤں گا۔ اور حضرت ابراہیم نے جب دیواروں کو بلند کیا، توجہ نظر اللہ نیاز حسین بہت لطیف لگتا ہے۔ اللہ نے کہا ابراہیم اب لوگوں کو حج کے لیے بلا۔ حضرت ابراہیم نے کہا مالک جہاں تک میرے آواز کی کیپیسٹی ہے میں بلا دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ میری مجلس میں کتنے لوگ اندر بیٹھے ہیں، کتنے باہر بیٹھے ہیں، ہوا کی گرد سے کتنے مسجد میں بیٹھے ہیں کہ اندر گھٹن ہے، ہم کھلی فضا میں بیٹھے، لیکن اگر یہ اسپیکر نہ ہو تو شاید میری آواز نہ باہر تک جائے نہ مسجد تک جائے۔ پھر اس اسپیکر بھی کوئی کچھ کیپیسٹی ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ اس اسپیکر کی آواز لقمان تک چلی جائے، پاسبل ہے؟ اس کی اتنی کیپیسٹی ہوگی وہاں تک آواز چلی جائے۔ حضرت ابراہیم نے کہا مالک تو کہتا ہے کہ میں ان کو بلاؤں، بلا لیتا ہوں، لیکن میری آواز جائے گی وہاں تک جتنی میرے آواز کی کیپیسٹی ہوگی، میں بلاتا تو ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے اسی پتھر پر کھڑے ہو کے لوگوں کو بلایا، آؤ اللہ کے حج کی طرف آؤ۔ اور اس کی آواز سنی شیعہ مفسرین نے لکھا کہ آواز وہاں سے بلند ہوئی، یہاں تک پہنچی، وہ ماؤں کے شکموں میں جو بچے تھے انہوں نے سن کر اگر ابراہیم کی آواز کو لبیک کہا، اللہ نے ان کو حج نصیب کیا۔ میرے محترم میں نقطے کی طرف آ گیا کہ نبیوں کی امتیں عجیب ہیں، اگر سننے پہ آ جائیں اور نبی مکے سے آواز دے تو شکم مادر میں بھی سن لیتے ہیں، اگر نہ سننے پہ آئے نبی دکھا کے بھی کہیں من کن کو مولا پھر بھی نہیں سنتے۔ سوشل میڈیا پر کلپ چلی ہے، علامہ عرفان حیدر آبادی مرحوم کی خدا ان کے درجات بلند فرمائے، بڑی اچھی کلپ چلی ہے۔ انہوں نے یہی کہا
کہ رسول کی زبان اتنی مصدق ہے کہ رسول نے کہا اللہ ہے، کسی نے دیکھا نہیں پھر بھی مان لیا اللہ ہے، نظر نہیں آیا مان لیا، عقل میں نہیں سمایا مان لیا، جنت ہے نہیں دیکھی مان لیا، جہنم ہے نہیں دیکھی مان لیا، ملائکہ ہے کسی نے دیکھے نہیں مان لیا۔ جب نبی کی زبان اتنی مصدق ہے کہ نہ دیکھنے والے اللہ کو بھی مان لیا، نہ دیکھنے والی جنت کو بھی مان لیا، نہ دیکھنے والے ملائکہ کو بھی مان لیا، تو 1,40,000 مجمع کو دکھا کے کہا جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ عجیب امت ہے، اندیکھی کو ماننے دیں، دیکھنے کے بعد بھی نہیں مانتے۔ جس کو واطن غیر ذی زرع میں چھوڑ کر آئے، جہاں نہ کوئی درخت تھا، نہ کوئی آبادی تھی، نہ کسی کا گزر تھا، یہ اس کے ایمان کی صداقت تھی۔ وہ سمجھتی تھی میرے معصوم نبی مجھے یہاں چھوڑ کر گئے ہیں تو کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوگی۔ پھر اسماعیل کا وہاں پیدا ہونا اور وہاں پہ یہ آپ کے آب زمزم کا نکلنا ایک پوری ہسٹری ہے، اگر موقع ملا تو میں کسی مجلس میں پڑھ دوں گا، لیکن آج میں کسی دوسرے محور پر جا رہا ہوں۔ پھر حضرت اسماعیل جو حضرت ہاجرہ سے ان کے 12 بیٹے ہیں، کیونکہ حضرت ہاجرہ کا تعلق روم سے تھا، شہنشاہ روم کی بیٹی تھی، ان کو حضرت ابراہیم سے عقیدت تھی، عقیدت میں انہوں نے اپنی بیٹی حضرت ابراہیم کو بطور کنیز پیش کی تھی۔ لوگوں نے مشہور کر دیا وہ کنیز زادی سے تھا، کنیز زادی سے تھا۔ یہ خود جو کنیزوں کے بیٹے ہیں تو سرداروں کے شجرے کا ان کا کیا تھا؟ سردار نامی تھی، ایمپائر روم کے خاندان سے تھی، ان کے سارے روم میں مشہور ہے، اور اسی ایمپائر روم کے نسل سے ایک معظمہ خاتون ہے جناب نرگس خاتون، جو حضرت عیسیٰ کے 12 نقیبوں میں سے ان کی بیٹی ہے۔ ان کو اللہ نے امام حسن عسکری کی زوجیت میں منتخب کیا، اور اسی شہنشاہ کی نسل سے جو امام زمانہ پیدا ہوئے وہ پوری ورلڈ پر اللہ کی حکومت نافذ کرے۔ آگے چل کے بیان کروں گا، ابھی میں کسی اور مرحلے سے گزر رہا ہوں۔ حضرت اسماعیل کے 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹے ہیں حضرت قیدار، اس کے نسل سے ہمارے نبی چلے۔ قیدار کے بیٹے ہیں ثابت، ثابت کے بیٹے ہیں سلامہ، سلامہ کے بیٹے ہیں الیسیع، الیسیع کے بیٹے ہیں حمید، حمید کے بیٹے ہیں عود، عود کے بیٹے ہیں نزار، نزار کے بیٹے ہیں عدنان، عد کے بیٹے ہیں معد، معد کے بیٹے ہیں نزار، نزار کے بیٹے ہیں مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے ہیں خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے ہیں کنانہ، کنانہ کے بیٹے ہیں نظر، نظر کے بیٹے ہیں فہر، فہر کے بیٹے ہیں غالب، غالب کے بیٹے ہیں قعب، قعب کے بیٹے ہیں عدی، عدی کے بیٹے ہیں مرہ، مرہ کے بیٹے ہیں کلاب، کلاب کے فرزند ہیں قصے، قصے کے بیٹے ہیں عبد مناف، عبد مناف کے صاحبزادے ہیں ہاشم، ہاشم کے صاحبزادے ہیں عبد المطلب، عبد المطلب کے 8 بیٹے ہیں، 8 بیٹوں میں سے 2 بیٹے ایک ماں سے سگے بھائی ہیں، ایک کا نام عبداللہ ہے، دوسرے کا نام ابو طالب ہے۔ اللہ نے اس
الاول یکم عام الفیل شبوار کے دن آمنہ بنت وہب کی جھولی میں نبوت کا نور ہو کے ظاہر ہوا. جو ابو طالب کی پیشانی میں چمکا وہ 13 رجب 30 عام الفیل کعبے کے سینٹر میں فاطمہ بنت اسد کی جھولی سے امامت کا نور ظاہر ہوا. اگر کسی کے رہبر کو یہ پتا ہو کہ ہم اس خاندان سے ہیں تو پھر ہم دنیا کو ماننے کے لیے تیار ہیں کہ یہ اور یہ پورا شجرہ جو میں نے حضرت آدم سے شروع کیا، حضرت نوح تک پہنچا، پھر حضرت ابراہیم تک پہنچا، پھر حضرت اسماعیل سے شروع کیا، حضرت ہاشم تک پہنچا، حضرت ہاشم سے عبد المطلب تک پہنچا، پھر عبداللہ تک پہنچا، پھر ابو طالب تک پہنچا. میرا چیلنج ہے عالم اسلام کو، اگر ان افراد میں سے کسی نے بت کے آگے سر جھکایا ہے میں مذہب چھوڑ دوں گا. اب پتا چلا بتوں کو پوجنے والے اور ہیں اور بتوں کو توڑنے والے اور ہیں. میرے محبوب، کیا تم نے نہیں دیکھا تیرے رب نے تیرے شجرے کو کلمے سے نسبت دی ہے. جیسے کلمہ پاک ہے ویسے تمہارا شجرہ پاک ہے. اور کلمے کی پاکیزگی اس سے زیادہ کیا ہوگی؟ کوئی نان مسلم اگر سعید صاحب کے پاس آ جائے کہ بلا آپ سید ہیں، قدیمی عزادار ہیں، مجھے مسلمان کریں، تو قبلہ اس کو کلمہ پڑھوائیں گے. مسلمان پڑھتے ہیں 6 کلمے اور شیعہ پڑھواتے ہیں ایک ہی کلمہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل. یہ کلمہ پڑھا کے اس کو مسلمان کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ نجاستیں جتنی بھی ہوں، مین نجاستیں 3 ہیں، یا شرک ہے یا کفر ہے یا نفاق ہے. لا الہ الا اللہ پڑھوا کر شرک دور کرتے ہیں، محمد الرسول اللہ پڑھوا کر کفر دور کرتے ہیں، علی ولی اللہ پڑھوا کر نفاق دور کرتے ہیں. تو یہ کلمہ وہ نسلوں سے نجس تھا، ناپاک تھا، کلمے نے اس کی نسل کو پاک کر دیا. میرے دوستو، پاک بھی اسے کرے گا جس میں پاک ہونے کی صلاحیت ہو. توجہ فرمایا آپ نے؟ ابھی چلو پانی طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے. پانی خود بھی پاک ہے اور نجس کو بھی پاک کرتا ہے. بڑی مثال میں نے دی ہے، اس پر ذرا توجہ فرمائیں. یہ میرا کپڑا نجس ہو گیا، میں چلا گیا پانی کے پاس اور وہاں آب کثیر تھا، میں نے اس کپڑے کو پاک کر دیا، کیونکہ پانی خود بھی پاک ہے، نجس کو بھی پاک کرتا ہے. اب ایک شربت کی بالٹی بھری ہوئی تھی سبیل کے لیے، بچوں کو پلانے کے لیے. کیا خیال ہے آپ کا؟ جب بچے پیئیں گے پاک ہے تبھی تو پیئیں گے. تو پاک تو شربت بھی ہے، پاک پانی بھی ہے، لیکن شربت کتنا بھی پاک ہو دوسرے کو پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. یہی فرق ہے آل محمد میں اور دوسرے بزرگوں میں. وہ اپنی حد تک
شجرہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ حضرت آدم سے میں نے شروع کیا، حضرت ہاشم حضرت عبد المطلب تک پہنچا، پھر حضرت عبداللہ تک پہنچا، پھر اماں حضرت آمنہ تک پہنچا، پھر حضرت ابو طالب کے حرم فاطمہ بنت اسد تک پہنچا، حضرت فاطمہ بنت اسد سے لے کر حضرت حاجرہ تک، حضرت حاجرہ سے لے کر حضرت مریم تک، حضرت مریم سے لے کر حضرت حوا تک، یہ وہ شجرہ ہے جن کی مائیں بھی پاک ہیں، جن کے بابا بھی پاک ہیں۔ نہ کوئی اماں ان کی بتوں کے آگے جھکی ہے، نہ کوئی بابا بتوں کے آگے جھکا ہے، بتوں کو جھکنے والے کوئی اور ہیں۔ اور میرے محترم، جب حضور ختمی المرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا پر آئے، وہ 17 ربیع الاول کی پہلی عام الفیل تھی، اور علامہ شبلی نعمانی نے اپنی سیرت میں لکھا کہ حضور کے چہرے سے ایسا نور ظاہر ہوا کہ بی بی آمنہ کہتے ہیں کہ میں نے روم اور شام کے سفید محل مکے میں بیٹھتے ہوئے حضور کے نور کے چمکنے کی وجہ سے یہاں پر دیکھ لیے تھے، اور اس نور نے تہلکہ مچایا، لوگوں کو شدت ہوئی نور کے ظاہر ہونے سے۔ اب تو ماشاءاللہ ہمارے یہاں الیکٹرانک کا دور ہے، جب بجلی بند ہوتی ہے تو نظام سولر کا بھی ہے، یو ایس بی کا بھی ہے، جنریٹر کا بھی ہے۔ آج سے 100 برس آپ پیچھے چلے جائیں تو بجلی نہیں تھی، شمعدان جلتے تھے، پھر گیس بھرنے کے گولے ایجاد ہوئے، اور 200-400 سال پیچھے چلے گئے تو مٹی کے شمعدان جلتے تھے۔ تو یہ مشرکین مکہ تھے اس دور کے، جب مٹی کے دیے جلتے تھے، ان میں کپاس کی روئی لگاتے تھے، وہ جلتی تھی، پھر روشنی لیتے تھے۔ اور یہ تو ایسا نور تھا کہ حضرت صاحب فرماتے تھے اللہ کے قدرت کے کارخانے میں جو سب سے لاسٹ ہارس پاور کا روپ اور نور تھا، یہ محمد مصطفیٰ کا نور تھا۔ جب یہ ظاہر ہوا تو لوگوں کو یہ ہوا کہ قیامت آ رہی ہے، گھروں کو چھوڑ کر بھاگنے لگے، بھاگو بھاگو، قیامت آ رہی ہے۔ حضرت عبد المطلب گھر گئے، حضرت محمد کو ہاتھوں پہ اٹھایا اور پہاڑ پر چڑھ گئے، اور مکے کے سارے لوگ خدا بلا کے کہتے ہیں وہ مکے والوں بھاگو نہیں، قیامت نہیں آئی، نہیں آئی قیامت، اللہ کی حجت ہمارے گھر میں آئی ہے۔ یہ نور نکلا تھا پیغمبر کے چہرے سے، اور اس کے آنے سے عراق کا ایک دریا سودا خشک ہو گیا تھا کہ آج کے بعد پانی کی بندگی نہیں ہوگی، کہ اللہ کا نور ہدایت اب ظہور میں آ چکا ہے۔ ایرانیوں کا مذہب اس سے پہلے وہ آگ کی پرستش کرتے ہیں، اس کے آنے سے حیرت ہوئی کہ آگ کے جلانے کے لیے 40 نوکر رکھے ہوئے تھے کہ آگ بجھنے نہ پائے۔ لکڑی پہ لکڑی ڈیوٹیاں تھیں، وہ ڈیوٹیاں بھی سرانجام دے رہے تھے، لکڑیاں بھی ایندھن بھی آگ کو مل رہا تھا، لیکن حضور کے ظہور کے وقت ایندھن ملنے کے باوجود وہ آگ بجھ گئی، وہ کل ہو گئی۔ اللہ نے دنیا کو بتایا تم ایندھن کے ذریعے جتنا روشن کرو، یہ نور ایسا ہے جو تمہارے مذہب کو کل کر دے گا۔ سبحان اللہ، درود پڑھے گا توجہ فرمائی آپ نے، اللہ کی حجت آئی ہے، اور نام
جو کہتے ہیں کہ آباء و اجداد کافر تھے، میری ساری تقریر بھول جائیں مجھے دکھ نہیں ہوگا، یہ لفظ یاد رکھیں، بھول گئے مجھے دکھ ہوگا۔ کافر باپ بیٹے کا نام اپنے کافروں والا رکھتا ہے، مسلمانوں والا نہیں رکھتا۔ خیر پور کے گھر میں، کسی ہندو کے گھر میں بچہ پیدا ہو جائے، اگر باپ کا نام گرمکداس ہے تو وہ بیٹے کا نام کنہیا لال رکھے گا، شام داس رکھے گا، رام چندر رکھے گا، کیونکہ اس کے مذہب کا نام یہ ہے۔ ہندو کبھی ضیاء الحق نام نہیں رکھے گا، ہندو کبھی بیٹے کا نام اسلام دین نہیں رکھے گا، ہندو ہندو والا رکھے گا۔ اور مسلمان کے گھر میں بیٹا پیدا ہو جائے وہ ہندو والا نام رکھے گا نہیں رکھے گا۔ عبد المطلب نے سب سے پہلے محمد کو گود میں اٹھا کر محمد کے چہرے کو دیکھ کر کہا تیرا نام ہے محمد۔ پوچھو علماء سے محمد کی معنی کیا ہے؟ محمد کی معنی ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ نہیں آپ کو نیند آ رہی ہے یا آپ سولکی صاحب کے انتظار میں ہیں، میری طرف توجہ نہیں کر رہے، تو میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ اس کا نام آسمانوں پر تھا احمد۔ حدیث قدسی ہے، اسم کا احمد فی السماء، حبیب تیرا نام آسمانوں میں احمد ہے، محمد فی الارض، تیرا نام زمینوں میں محمد ہے۔ مولویوں سے پوچھو احمد کسے کہتے ہیں؟ احمد اسے کہتے ہیں جو سب سے زیادہ تعریف کرے۔ تو یہی تو وجہ تھی، وہاں کوئی نہ تھا، کوئی تعریف کرنے والا نہ تھا، یہی تو تھا جو اس کی تعریف کر رہا تھا۔ تو محمد کسے کہتے ہیں؟ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ چلو میں یہاں پر ایک نکتہ دے کر پھر واپس آتا ہوں۔ احمد اسے کہتے ہیں جو تعریف کرے، محمد اسے کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے۔ تو اللہ کا ایک لقب ہے محمود، اس کا نام ہے محمد۔ تو مجھ سے پوچھو محمود کسے کہتے ہیں؟ محمود بھی اسے کہتے ہیں جس کی سب سے زیادہ تعریف ہو، محمد بھی اسے کہتے ہیں جس کی سب سے زیادہ تعریف ہو۔ تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے، ارے جس کی مخلوق تعریف کرے اسے محمود کہتے ہیں، جس کی خالق تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں۔ نیند آ رہی ہے تو میں آپ کو آیات پڑھ کے لوری دے دوں۔ مکے کے گلیوں میں گھومے تو اللہ نے کہا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب ان گلیوں کی قسم جن گلیوں میں تجھ جیسا محبوب گھوم رہا ہے۔ محبوب کے زلفوں کو دیکھا، کہا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ محبوب ان سیاہ زلفوں کی قسم جو سیاہ رات سے بھی زیادہ سیاہ ہے۔ حبیب کی آنکھوں کو دیکھا، کہا ہذا البصر وما طغی، یہ آنکھیں تو دھوکہ کھاتی ہی نہیں۔ رسول نے چہرے کو دیکھا، کہا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ پھر رسول نے شب ہجرت کافروں کی طرف کنکریاں پھینکی تھی یا مٹی پھینکی تھی، اور ہاتھ میں اٹھا کے جب پھینکی تو اللہ نے کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اے محبوب یہ مٹی تو نے تھوڑی پھینکی ہے، یہ میں نے پھینکی ہے۔ بے حجابی سے کہا مالک مٹی میں نے پھینکی ہے، میرا ہاتھ مٹی سے تر ہے، تو کہتا ہے
میں نے پھینکی ہے؟ اللہ کہتا ہے فعل تو تیرا ہے، تو محبوب میرا ہے، تیرے فعل کو میں نے ایسا پسند کیا جو قرآن میں کہہ دیا یہ تیرا فعل نہیں، یہ میرا فعل ہے۔ اور یہاں پر روک کے آپ کو دوسری آیت بتانا چاہتا ہوں کہ حضور نے کچھ صحابہ کرام سے بیعت بھی لی تھی، جس کو قرآن نے بیعت رضوان کہا ہے، اور حضور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کی۔ اللہ نے اس منظر کو قرآن میں پیش کیا، وَمَا إِنَّ الَّذِينَ يُبَاشِرُونَكَ وَإِنَّمَا يُبَاشِرُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهُ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ۔ حبیب جن نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی ہے یہ تیرا ہاتھ تھوڑی ہے، یہ تو اللہ کا ہاتھ ہے۔ جو ابھی تک نیند میں ہیں ان کو جگانے کے لیے جملہ کہتا ہوں، یہ ہاتھ ہی ایسا ہے، کنکریاں پھینکتا ہے، اللہ کہتا ہے میرا ہاتھ ہے، یہ بیعت لیتا ہے، اللہ کہتا ہے میرا ہاتھ ہے۔ پھر مانو یہ ہاتھ اگر قدیر میں کس کو بلند کر کے کہے من کنت مولا، اسمک احمد فی السماء محمد فی الارض۔ حبیب تیرا نام آسمانوں پر احمد تھا، زمینوں پر محمد ہے، اور یہ محمد نام رکھنے والا حضور کا دادا عبد المطلب ہے۔ اللہ نے کہا اے شہنشاہ عبد المطلب تو ہے قریش کا سردار اور کائنات کے سردار، محمد کا نام ایسا رکھا ہے، میرا وعدہ ہے جو بھی اس نام کے کلمے میں آئے گا، لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھے گا، جب تک تیرے رکھے ہوئے نام محمد الرسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھے گا میں اس کا اسلام قبول ہی نہیں کروں۔ پھر مسلمانوں کے لیے نمکی کے بارے میں یہی کہا لکھا، درود پڑھیے گا بابا محمد والے۔ اب میری مشکل ذرا حل ہو گئی ہے، ایک جملہ کہہ کے میں 2 جملے مسائل کی پڑھنے لگا۔ پھر یہ کہا کہ یہ ان پڑھ ہے، تاکہ یہ کہ الگ علمی مباحثہ ہے، بحث ہے کہ امی کی معنی ان پڑھ نہیں ہے، کہ امی کسی اور معنی میں استعمال ہے، وقت نہیں کہ وضاحت کرتا۔ لیکن جب دلیل پوچھی گئی سے یہ کہا کہ مکے میں پیدا ہوئے، مکے میں پلے، مکے میں بڑے ہوئے، ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ بستہ اٹھا کے تھیلا اٹھا کے کسی اسکول میں گئے ہوں اور کسی اسکول میں جا کر الف ب پڑھی ہو۔ جب نہیں پڑھے مکے میں تو ہم کہتے ہیں ان پڑھ ہے۔ دلیل سنیے گا، میں آپ کے قریب ڈسٹرکٹ نوشہر و فیروز کا ہوں، کنیاروں میں میرا گھر ہے اور خیر پور میں زیادہ آتا ہوں، آپ سب مجھے جانتے ہیں۔ اناؤنسمنٹ کی اناؤنسر نے کہ ڈاکٹر غلام حیدر صاحب پڑھیں گے، اب وہ ڈاکٹر کو میں MBBS تو نہیں ہوں، میں نے علوم اسلامی میں PhD کی ہے، اب میں مجلس پڑھ کے چلا جاؤں، شہید صاحب کو کوئی صاحب فون کرے یہ کیسا ڈاکٹر بلایا تھا، یہ ان پڑھ ہے۔ شہید صاحب مجھے فون کریں گے کہ بلا آپ پر اعتراض ہوا ہے، آپ ان پڑھ ہیں، میں کہوں گا آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ میں ان پڑھ ہوں؟ یہ فرمائیں گے جن صاحب نے اعتراض کیا ہے وہ کہتے ہیں ہم نے پورے ڈسٹرکٹ خیرپور کے 8 تحصیل کا ریکارڈ ایجوکیشن کا چیک کیا ہے، کسی اسکول میں اس کی انٹری نہیں ہے، نہ GR میں داخل ہے،
یہ ان پڑھ ہے، تو میں قبلہ کو کہوں گا حضور میں خیرپور کا نہیں ہوں، میں نوشہر و فیروز کا ہوں، گھر میرا کنڈیارو ہے۔ میری تعلیم کے بارے میں اگر معلوم کرنا ہے تو کنڈیارو کے اسکول کو دیکھو، میں نے ڈگری کالج کنڈیارو سے بی اے کی ہے، سندھ یونیورسٹی سے ایم اے کیا ہے، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ایم فل پی ایچ ڈی کیا ہے۔ جہاں جہاں میں پڑھا ہوں وہاں کا ریکارڈ دیکھو، خیرپور میں پڑھا ہی نہیں تو خیرپور کا ریکارڈ کیوں دیکھتے ہو؟ پھر میں نے ان سے کہا کہ اگر حضور مکے میں نہیں پڑھے، یہی اطلاع ہے، تو حضور مکے کے نہیں، حضور ہیں عرش کے رہنے والے۔ اگر اس کے پڑھے کے بارے میں معلوم کرنا ہے تو مکے والوں سے نہیں پوچھو، عرش والے سے پوچھو۔ عرش والا یہی کہے گا الرحمن علم القرآن خلق الانسان وعلمہ البیان۔ رحمان وہ ہے جس نے پڑھایا پہلے ہے، زمین پر بھیجا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہاں پر ہم اپنے بیان کو ختم کرتے ہیں، کل یہاں سے پھر اسٹارٹ کریں گے۔ اور آج 2 محرم ہے، فرزند زہرا کربلا پہنچ چکے ہیں۔ تفصیل سے مشائخ آپ مولانا سے سنیے۔ زمین کربلا پر قدم رکھنے کے بعد علامہ ظفر حسن امروہوی صاحب نے لکھا ہے کہ حسین علیہ السلام کا راہوار رک گئے۔ 7 گھوڑے امام نے تبدیل کیے، لیکن اس مقام سے آگے نہیں چل سکے۔ زمین سے زین سے زمین پر اترے، زمین کی مٹی اٹھائی، سونگنے کی کوشش کی، پھر اپنی باپ بہن کے محمل کے پاس گئے، پردہ اٹھا کے وہی مٹی جناب زینب کو بھی پیش کی۔ بی بی نے چیخ کر کہا بھیا مجھے اس مٹی سے آپ کے خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت عباس سے کہا عباس یہاں محمل اتارو اور ہمارا آستانہ یہاں ہی رہے گا۔ بلاؤ اس علاقے کے لوگوں کو، پہلے معلوم کرو یہ زمین کس کی ہے، یہ خرید کروں گا، زمین پہلے خرید کروں گا، کیونکہ بہت بڑا عبادت خانہ بنے گا، کائنات کے ملائکہ و انبیاء یہاں آئیں گے، تو کم از کم وہ عبادت کی جگہ میری ذاتی جاگیر میں ہو۔ معلوم کیا زمین کا نام کیا؟ کس نے کہا اس کو نینوا کہتے ہیں، کس نے کہا اس کو غادریہ کہتے ہیں، کس نے کہا اس کو شد العرب کہتے ہیں۔ بہت ایک سن رسیم شخص آیا، اس نے کہا اس کو کربلا کہتے ہیں۔ امام نے پوچھا یہ زمین کس کی ہے؟ کہا بنی اسد قبیلے والوں کی۔ امام نے کہا میں خریدنا چاہتا ہوں۔ ہر ایک نے کہا اس کو نہ خریدو، انبیاء یہاں سے روتے ہوئے چلے گئے، اس کو آباد نہ کر سکے، آپ دیکھنے میں خاندانی لگتے ہیں، چھوڑیے اس بات کو، اس کو آباد کرنے کی کوشش نہ کریں۔ مولا نے کہا یہ میرا وعدہ ہے، میں ایسا آباد کروں گا، اس زمین کو ایسا رنگ لاؤں گا۔ تو پوچھا جب نبی اس کو رنگ نہ لا سکے، نبی اس کو آباد نہ کر سکے، آپ کیسے کریں گے؟ مظلوم نے ایک ہی جملہ کہا، ان کی ماں بطول نہیں تھی، میں اس کو رنگ لاؤں گا، میری ماں بطول، میں زیادہ طول نہ دوں۔ 60,000 درہم زمین کی قیمت طے ہوئی۔ آپ اپنی باپ بہن کے پاس آئے اور کہا بہن آپ میرے مشن کی نصف حصہ دار ہیں، گھر سے میں بھی چلا ہوں، آپ بھی چلی ہیں، نانا کی قبر کو میں نے بھی چھوڑا ہے، آپ نے بھی چھوڑا ہے، اور کربلا میں آپ بھی
میرے ساتھ ہیں، میرے مشن کی نصف حصہ دار ہیں، اب زمین 60,000 درہم کی مل رہی ہے۔ تو بیوی نے کہا 30,000 میں بھی گھر سے لائی ہے۔ پھر یہ مشورہ دو کہ کس کے نام لکھوا دوں؟ یہ ذاکری کا جملہ ہے، مجھ سے کوئی حوالہ نہ مانگے۔ تو پاک بی بی نے کہا مشن میں میرا آدھا، آپ کا بھی آدھا، تو آپ کے بیٹے میں نصف اکبر میں میرا ہے، نصف تیرا ہے، یہ پوری جاگیر اکبر کے نام لکھوا دے۔ تو حضرت سجاد پاس کھڑے تھے، کہا بابا پھر میرا نام؟ امام نے سجاد کے سینے پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹا نہ گھبرا، تیرے نام پر شام کی جاگیر لکھوا۔ اللہ آپ کی عزاداری کو قبول کرے، بس میرا مقصد حل ہو گیا، جاگیر لکھی گئی۔ اب امام نے بنی اسد قبیلے کے لوگوں کو بلا کر وہ انہی کو ہدایت کر دی، یہ زمین تمہاری۔ میری 3 وصیتیں یاد رکھنا، یہاں ہمارا مقتل بنے گا۔ پہلی وصیت یہ کہ ہمارے لاشوں کو دفن کرنا۔ پھر امام نے کہا جیسے میں مردوں کا امام ہوں ویسے عورتوں کا بھی امام ہوں، اپنی مستورات کو بھی بلاؤ۔ ان سے امام نے کہا اگر آپ کے مرد حکومت وقت کی وجہ سے مجبور ہوں تو پھر ایسا کرنا تم آ کر ہمارے لاشوں کو دفن کرو۔ یہ غربت ہے مظلوم کی، آج تک کسی خاتون نے لاش دفن کیا ہے؟ پھر امام نے چھوٹے بچوں کو بلایا کہ اگر حکومت وقت کی مجبوری سے تمہاری عورتیں بھی مجبور ہوں، پابند ہوں، تو پھر تمہیں وصیت کرتا ہوں تم آ جانا ہمارے لاشوں کو دفن کرنا۔ دوسری وصیت، میرے زائر مہمان آئیں گے، اگر وہ پیاسے ہوں تو انہیں پانی پلانا، اگر وہ بھوکے ہوں تو انہیں کھانا کھلانا۔ یہ آپ اربعین میں دیکھ کر آئے ہیں کہ امام کی وصیت کے مطابق اگر کسی کے پاس کھانا نہیں ہے تو وہ ٹشو لے کر بھی کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے آپ امام کے مہمان ہیں، مرحبا ہماری مہمانی قبول کیجیے۔ بس میں نے ختم کیا اپنے بیان کو۔ چھوٹے چھوٹے بچے امام علیہ السلام کے پاس آ گئے، مولا ہم نے سنا ہے آپ نے یہ زمین خرید کر دی ہے۔ امام نے کہا ہاں مولا، پھر ہمیں آپ کھیلنے نہیں دیں گے؟ ہم یہاں کھیلتے ہیں۔ امام نے کہا نمی محرم تک جیسے کھیلنا ہو کھیل لینا، 10ویں کے دن ایک کھیل میری مرضی کا کھیلنا۔ مولا آپ کا حکم جیسے آپ کہیں گے ویسے کریں گے۔ امام نے کہا آؤ میرے پیچھے۔ سارے بچے امام کے پیچھے، امام ایک ریت کے ٹیلے پر چڑھ گئے اور سارے بچوں کو اکٹھے کر کے کہا یہ نیچی جگہ دیکھتے ہو، یہ نچلی جگہ پر 10ویں کے دن ہم غریبوں کے لاشیں بکھرے ہوئے ہوں گے، ہماری لاشوں کو کوئی دفن نہیں کرنا، تم کھیلنے کے بہانے سے مٹی پہ چڑھانا، یہاں سے ریت کی جھولیاں بھر لینا، پھر دوڑتے ہوئے آ جانا، وہ ریت ہمارے لاشوں پر گرا دینا، ارے تمہارا کھیل ہو جائے گا، ہم غریبوں کے لاشیں دفن ہو جائیں گے۔ آج بھی بنی اسد قبیلے والے بروز عاشور بیلچے لے کر نکلتے ہیں اور کہتے ہیں صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، اگر ہم ہوتے تو آپ کے لاشوں کو دفن علامہ ظفر حسن امروہوی صاحب نے لکھا ہے کہ حسین علیہ السلام کا راہوار رک ہے۔ سات گھوڑے امام نے تبدیل کیے لیکن اس مقام سے آگے نہیں چل سکے۔ زمین سے زین سے زمین پر اترے، زمین کی مٹی اٹھائی، سونگنے کی کوشش کی، پھر اپنی باپ بہن کے محل کے پاس گئے،
पर्दा उठा के वही मिट्टी जनाब ज़ैनब को भी पेश की। बीबी ने चीख कर कहा, भैया मुझे इस मिट्टी से आपके खून की खुशबू आ रही है। हजरत अब्बास से कहा, अब्बास यहाँ महमद उतारो और हमारा आस्थान यहाँ ही रहेगा। बुलाओ इस इलाके के लोगों को, पहले मालूम करो ये ज़मीन किसकी है। ये खरीद करूँगा, ज़मीन पहले खरीद करूँगा, क्योंकि बहुत बड़ा इबादत खाना बनेगा। कायनात के मलाइका अंबिया यहाँ आएंगे तो कम से कम वो इबादत की जगह मेरी ज़ाती जागीर में हो। मालूम क्या ज़मीन का नाम क्या? किसने कहा इसको नैनवा कहते हैं, किसने कहा इसको गादरिया कहते हैं, किसने कहा इसको शद्दुल अरब कहते हैं। बहुत एक सिंध रसीद शख्स आया, उसने कहा इसको करबला कहते हैं। तो इमाम ने पूछा ये ज़मीन किसकी है? कहा बनी असद कबीले वालों की। इमाम ने कहा मैं खरीदना चाहता हूँ। हर एक ने कहा इसको न खरीदो। अंबिया यहाँ से रोते हुए चले गए, इसको आबाद न कर सके। आप देखने में खानदानी लगते हैं, छोड़िए इस बात को, इसको आबाद करने की कोशिश न करें। मौला ने कहा ये मेरा वादा है, मैं ऐसा आबाद करूँगा, इस जमीन को ऐसा रंग लाऊंगा। तो पूछा जब नबी इसको रंग न ला सके, नबी इसको आबाद न कर सके, आप कैसे करेंगे? मजलूम ने एक ही जुमला कहा, उनकी माँ बतूल नहीं थी, मैं इसको रंग लाऊंगा, मेरी माँ बतूल। मैं ज्यादा तोड़ न लूं। 60,000 दिरहम जमीन की कीमत तय हुई। आप अपनी बाप बहन के पास आए और कहा, बहन आप मेरे मिशन की निस्फ हिस्सेदार हैं, घर से मैं भी चला हूँ, आप भी चली हैं, नाना की कब्र को मैंने भी छोड़ा है, आपने भी छोड़ा है, और करबला में आप भी मेरे साथ हैं, मेरे मिशन की निस्फ हिस्सेदार हैं। अब जमीन 60,000 दिरहम की मिल रही है। तो बीवी ने कहा 30,000 मैं भी घर से लाई है। फिर ये मशवरा दो कि किसके नाम लिखवा दूं। ये जाकिरी का जुमला है, मुझसे कोई हवाला न मांगे। तो पाक बीवी ने कहा, मिशन में मेरा आधा, आपका भी आधा, तो आपके बेटे में निस्फ अकबर में मेरा है, निस्फ तेरा है। ये पूरी जागीर अकबर के नाम लिखवा दे। तो हजरत सज्जाद पास खड़े थे, कहा बाबा फिर मेरा नाम। इमाम ने सज्जाद के सीने पे हाथ रखा, कहा बेटा न घबरा, तेरे नाम पर शाम की जागीर अल्लाह की आज़ादारी को कबूल करे। बस मेरा मकसद हल हो गया, जागीर लिखी गई। अब इमाम ने बनी असद कबीले के लोगों को बुलाकर वो उन्हीं को हिबा कर दी, ये जमीन तुम्हारी। मेरी 3 वसीयतें याद रखना, यहाँ हमारा मकबरा बनेगा। पहली वसीयत ये कि हमारे लाशों को दफन करना। फिर इमाम ने कहा जैसे मैं मर्दों का इमाम हूँ वैसे औरतों का भी इमाम हूँ, अपनी मस्तूरात को भी बुलाओ। उनसे इमाम ने कहा अगर आपके मर्द हुकूमत वक्त की वजह से मजबूर हों तो फिर ऐसा करना, तुम आकर हमारे लाशों को दफन करो। ये हुर्र है मजलूम की, आज तक किसी खातून ने लाश दफन किया है? फिर इमाम ने छोटे बच्चों को बुलाया कि अगर हुकूमत वक्त की मजबूरी से तुम्हारी औरतें भी मजबूर हो, पाबंद हो, तो फिर तुम्हें वसीयत करता हूँ तुम आ जाना, हमारे लाशों को दफन करना। दूसरी वसीयत, मेरे ज़ायर मेहमान आएंगे, अगर वो प्यासे हो तो उन्हें पानी पिलाना, अगर वो भूखे हो तो उन्हें खाना खिलाना। ये आप 40 में देख कर आए हैं कि इमाम की वसीयत के मुताबिक अगर किसी के पास खाना नहीं है तो वो टिश्यू लेकर भी खड़ा हो जाता है और कहता है आप इमाम के मेहमान हैं,
چھوٹے چھوٹے بچے امام علیہ السلام کے پاس آ گئے، مولا ہم نے سنا ہے آپ نے یہ زمین خرید کر دی ہے۔ امام نے کہا ہاں مولا پھر ہمیں آپ کھیلنے نہیں دیں گے، ہم یہاں کھیلتے ہیں۔ امام نے کہا نبی محمد جیسے کھیلنا ہو کھیل لینا، 10ویں کے دن ایک کھیل میری مرضی کا کھیلنا، مولا آپ کا حکم جیسے آپ کہیں گے ویسے کریں گے۔ امام نے کہا آؤ میرے پیچھے، سارے بچے امام کے پیچھے۔ امام ایک ریت کے ٹیلے پر چڑھ گئے اور سارے بچوں کو اکٹھے کر کے کہا یہ نیچی جگہ دیکھتے ہو، یہ نچلی جگہ پر 10ویں کے دن ہم غریبوں کے لاشیں بکھرے ہوئے ہوں گے، ہماری لاشوں کو کوئی دفن نہیں کرنا، تم کھیلنے کے بہانے سے مٹی پہ چڑھانا، یہاں سے ریت کی جھولیاں بھر لینا، پھر دوڑتے ہوئے آ جانا، وہ ریت ہمارے لاشوں پر گرا دینا، ارے تمہارا کھیل ہو جائے گا، ہم غریبوں کے لاشیں دفن ہو جائیں گے۔ آج بھی بنی اسد قبیلے والے بروز عاشور بیلچے لے کر نکلتے ہیں اور کہتے ہیں صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، اگر ہم ہوتے تو آپ کے لاشوں کو دفن جناب